الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عورتوں کے مالی حقوق میں 9ویں نمبر پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورتوں کا حق وراثت، یہ 9ویں نمبر پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ 8ویں نمبر پہ ہم نے بات کی تھی زکوٰۃ، یہ بھی عورتوں کا حق ہے اگر فقیر مسکین میں زمرے میں عورتیں آتی ہیں، اور حق وراثت یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اس میں ہم نے بات کیا کہ یہ بھی عورتوں کا حق ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کیا ہمارا حق بنتا ہے، مرنے والے کے مال میں عورتوں کو علم ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ہم بات کرتے ہیں جی ہم منہج سلف پہ چلتے ہیں، ہمیں منہج سلف پہ چلنا چاہیے، صحابی صحابیات کے طریقے پہ چلنا چاہیے اور سلف کے طریقے پہ چلنا چاہیے۔ دیکھیں، وراثت کے معاملے میں صحابیات کا کیا طریقہ تھا کہ وہ صحابہ کے دور میں خواتین انہوں نے کسی بھی معاملے میں اپنا حق نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے نا۔ اس مسئلے میں، وراثت کے مسئلے میں، صحابہ کے دور میں بھی خواتین نے انہوں نے کسی بھی معاملے میں اپنا حق نہیں چھوڑا۔ ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ کسی عورت نے اپنا حق چھوڑا ہو صحابہ کے دور میں، اللہ کے نبی کے دور میں۔ اللہ کے نبی اور صحابہ کے دور میں عورتوں نے حصے لیے ہیں، بیوی کی شکل میں بھی عورتوں نے اپنا حصہ مانگا ہے صحابہ کے دور میں، دادی اور نانی کے شکل میں بھی اپنے حصے انہوں نے مانگے ہیں۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، دادی نے ان سے حصہ مانگا ہے کہ میرا کیا حصہ بنتا ہے میرے پوتے کے مال میں، ٹھیک ہے نا۔ دادیوں نے بھی حصہ مانگا ہے، نانیوں نے بھی آ کے اپنے نواسوں کے مال میں حصہ مانگا ہے۔ حضرت عمر کے دور میں نانی نے حصہ مانگا ہے اور ان کا سدس حصہ بیان ہوا کہ نبی علیہ السلام نے دادی اور نانی اگر دونوں آ جائیں تو سدس ان کے لیے مقرر کیا، دونوں کے لیے، ایک ہوگی تو ایک لے لے گی۔ تو یہ دیکھیں، عورتیں بھی آئی ہیں، چاہے وہ بوڑھی ہیں چاہے جوان ہیں، بہن کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، دادی نانی کی شکل میں بھی عورتوں نے اپنے حصے آگے مانگے ہیں۔ اور بھی مثالیں ملتی ہیں کہ صحابہ کے دور میں عورتیں اپنا حصہ کیسے وصول کرتی تھی وراثت میں۔ کوئی ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ کسی نے اسی طرح آج کی طرح سے معاف کیے ہوں۔ وہ اپنا حصہ لیتی تھی اور صدقہ خیرات کرتی تھی، اللہ کے راستے میں وہ پیسہ لگا رہی ہوتی تھی۔ تو آج بھی عورتوں کو ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، حصے وصول کرنے چاہیے، ٹھیک ہے نا، رسماً معاف نہیں کرنے چاہیے۔ تو اکثر عورتیں سوچتی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ دیکھیں، شریعت کے کاموں کو آگے رکھا کریں، شریعت کے جو معاملات ہیں، شریعت کے جو کام ہیں ان کو آگے رکھیں، ان پہ چلنے کی کوشش کریں، لوگ جو بھی باتیں کریں۔ دیکھیں، حضرت عثمان کے دور میں، حضرت عبد الرحمن کے دور میں رضی اللہ عنہ کے دور میں بیویوں نے اپنے حصے کی ڈیمانڈ کی ہیں، اپنے حصے انہوں نے دیے ہیں۔ حضرت عثمان کے دور میں ایک بہن نے اپنا حصہ لینے آئی، بنتا نہیں تھا لیکن اس نے مانگا، کیونکہ باپ مسلمان تھا، یہ کافرہ تھی۔ اس ٹائم جب باپ مسلمان تھا تو یہ غیر مسلم تھی، اب جب باپ فوت ہوا ہے تو یہ غیر مسلم تھی، بعد میں مسلمان ہوئی ہے لیکن اس ٹائم غیر مسلم تھی۔ لیکن حضرت عثمان نے حضرت عمر کے فتوے کو سامنے رکھا، ان کو دے دیا، کیونکہ وہ مال تقسیم ہونے سے پہلے مسلمان ہوئی تھی۔ حالانکہ جب باپ فوت ہوا اس ٹائم مسلمان نہیں تھی، لیکن مال تقسیم ہونے سے پہلے مسلمان ہو گئی تو اس کو بدل ملا۔ تو دیکھیں، ان کو وراثت میں حصہ وہ بھی عورت لینے آئی، حالانکہ بنتا نہیں تھا لیکن لینے آئی، بل اس کو ملا بھی کسی فتوے کو سامنے رکھ کے، حضرت عمر کے فتوے میں۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ حضرت علی کے دور میں ایک عورت کا بھائی کا انتقال ہوا، وراثت تھی، اس کو حصے میں 1 دینار آیا اور اس نے کیس کر دیا کہ میرا بھائی فوت ہوا ہے اور اس کے پاس 600 دینار ہے۔ دیکھیں، 1 دینار میں 4.25 گرام سونا ہے، سونے کا، تو 1 دینار 600 دینار، اس کے حصے میں 1 دینار آیا۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ میرے حصے میں 1 دینار کیسے آیا۔ اب جب تقسیم ہوا تو بہن کے حصے میں 1 دینار آیا، بہن نے اس فیصلے کو چیلنج کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ قاضی شرح کوفے کے جج تھے، ان کے پاس فیصلہ آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وارثوں میں کون کون ہے، اور اس سے پوچھا آپ کا بھائی فوت ہوا ہے، وارثوں میں کون کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے جو بھائی ہے اس کی 1 بیوی ہے، 2 بیٹی ہیں اور 1 ماں ہے۔ تو 600 دینار میں ظاہری بات ہے، ماں کا، بھائی کی ماں کا تو چھٹا، اور بیوی کا بن گیا 75، اور بیٹیوں کا بن گیا 2/3۔ جب بیٹیاں مرنے والے کے 2 سے زیادہ ہوں تو 2/3 بنتا ہے۔ تو اب جب 600 دینار کا 2/3 400 دینار اور ماں کا 1/6 100 دینار، تو باقی تو بچا 100۔
اب اس میں بیوی کا بھی بننا ہے 8واں، اب باقی تو بچا 25۔ اب جب باقی 25 بچا تو اس مرنے والے کے 12 بھائی تھے، 25 جو بچا 12 بھائی تھے، 24 ان کو چلا گیا، اور بہن ایک تھی، اس کے حصے میں 1 دینار آیا۔ صاحب صحیح ہوا ہے، قاضی شریع نے اس پہ کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے قاضی شریع جو جج تھے ان کے پاس فیصلہ لے کے آئی کہ آپ نے فیصلہ صحیح نہیں کیا، حالانکہ اس عورت کو تقسیم صحیح نہیں آتی تھی، بعد میں اس کو پتہ چلا کہ میرا تو حصہ ہی اتنا بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ جن عورتوں کے حصے بنتے بھی نہیں تھے انہوں نے بھی لیے آ کے، حالانکہ بنتے نہیں تھے لیکن جیسے بھی لے لیے۔ اگر کسی کو حصہ جو بنتا تھا وہی ملا، اس کو ایسے لگا کہ مجھے کم ملا ہے، اس نے بھی آ کے کیس کر دیا کہ مجھے کم کیوں مل رہا ہے، حالانکہ اس کا اتنا ہی بنتا تھا۔ جیسے ابھی میں نے بات کی ہے، ایک شخص فوت ہوا ہے، اس کی بیوی، بیٹیاں اور ماں تھی، اور 400 تو 75 575 دینار تو ان میں تقسیم ہو گئے، اور باقی جو بچے ہیں اس لڑکے کے 12 بھائی تھے، 24 ان کی طرف آ گیا، ایک ہی بہن تھی، اس کو 1 دینار آیا 600 دینار میں، تو یہ سمجھی مجھے کم مل رہا ہے، تو اس نے بھی کیس کر دی۔ تو صحابیات کے دور میں عورتیں اپنا حصہ وصول کرتی تھیں۔ ہماری بات یہ ہے کہ آج بھی عورتوں کو اپنے حصے چھوڑنے نہیں چاہیے، لینے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح حضرت فاطمہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے بھی چیلنج کیا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے بھی اپنے حصے کی بات کی، حالانکہ بنتا نہیں تھا لیکن انہوں نے چیلنج تو کیا۔ تو یہ عورتیں صحابہ کے دور میں عورتیں اپنے حصہ وصول کرتی تھیں۔ آج بھی عورتوں کو اپنے مالی حقوق کو جاننا چاہیے، کہاں کے ان کے حق ہیں، اور ان کو لینے چاہیے تاکہ یہ چیز عام ہو معاشرے میں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔